کے تباہ ہو گیا، آگ لگا دی گئی۔ یہ سارے حالات کو ہمارا نوجوان سن کر کے بڑا پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے ایسے حالات کیوں ہیں؟ میں اس سے کہتا ہوں گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، اس لیے کہ تجھے اپنی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ جو ظالم کتا تجھے تانا دے رہا اسے کہہ ہماری حقیقت تجھے معلوم نہیں ہے، ہم پروانے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سبحان اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شمع ہیں، ہم پروانے ہیں، اور پروانے کا کام ہی ہوتا ہے شمع کے ارد گرد اپنی جان دینا، سبحان اللہ، حق اور جان نہیں دیتا تو پروانہ کس کام کا؟ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ عزیزان گرامی وقار، ان حالات سے گزارتے ہوئے وہ وقت بھی آئے گا۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ رب فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں ویسے نہیں آزمایا جائے گا جیسے پہلے والوں کو آزمایا گیا ہے؟ سخت مصیبتیں انہیں پہنچی ہیں، انہیں ہلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں نے یہ کہا، رسول نے اور ایمان والوں نے یہ کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رب فرماتا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ آج بھی میرے عزیزوں فتح تمہاری، فتح تمہاری ہے، جشن منانے والوں کو نہ دیکھو، فتح تمہاری اس لیے کہ ایمان تمہارے پاس ہے، ایمان تمہارے پاس ہے، یہ سب سے بڑی دولت ساتھ رکھے ہو، اور اس شخص کو افسوس کرنا چاہیے جس کا ایمان جا چکا ہو، رونا اس کو چاہیے جس کا ایمان ختم ہو گیا، اور جو ایمان والا بندہ ہے وہ 1000 ٹکڑے ہو جانے کے بعد بھی وہ فاتح ہے، وہ فاتح ہے، اس لیے کہ جنت کے ہر دروازہ اس کے انتظار میں ہے، سبحان اور اللہ، جس کا ایمان ختم ہو گیا ہے وہ یہاں پر ماتم کرے، وہ آج یہاں واویلا کرے، ہم کیوں واویلا کریں، ہم کیوں ماتم کریں؟ ایمان کی دولت ساتھ رکھتے ہیں تو یقین یہ ساتھ رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، بادشاہ کبھی فقیر ہوتا ہے، فقیر کبھی بادشاہ بنتا ہے، یہ رب تعالیٰ کا دستور ہے یا نہیں میرے عزیزوں؟ بڑی بڑی تاریخیں دیکھی ہیں، اور وہ تو بڑے بڑے ڈکٹیٹر لوگوں کی تاریخ ہے جو 50 سال حکومت کر کے گئے اور اس کے بعد آنے والی نسلوں میں ان کو نام تک یاد نہیں رہ گیا۔ یہ 5 سال اور 10 سال والوں کا جو نشہ ہے ان کے نشے سے کہاں کمپیر کرو گے؟ یہ تو یوں ہی خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گی ساری چیزیں، پھر وہ وقت آئے گا میرے عزیزوں، ایک جملہ یاد رکھ لو، ایک جملہ یاد رکھ لو، حالات کے بدل جانے سے مسلمان حالات کے دھارے پر نہیں بہتا کبھی، طوفانوں اور آندھیوں میں بہہ جانے والے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ اسلام اپنے غلاموں کو یہ سکھاتا ہے آندھیاں ادھر چل رہی ہیں تو مصطفیٰ کا غلام ادھر چلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادھر چلے، ایمان ہے یہ۔ آج علماء ذوی الاحترام اور عوام، مشائخ، سادات، سب کی یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ اپنے استقامت کا جذبہ قوم کے اندر بیدار کریں، بیدار کریں۔ چھوٹی موٹی مصیبتوں پر واویلا مچانے والوں کو بلال حبشی کی داستان سنائیں، جو بخار سردی پر رونے والے ہو ان کو حضرت خبیب ابن عدی کی داستان سنائیں، جن کے ناک کان ہر چیز کاٹ دیا تھا، ان کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیر دی گئی تھی، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا گیا تھا مکہ کی سرزمین پر۔ تم نے تو ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ رسول پاک کے ان غلاموں نے ان چیزوں کو برداشت کیا، اور اس کے بعد جب کفار یہ پوچھتے کیا ہی اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے، کٹے جسم سے وہ صحابہ اعلان کرتے خبردار ابھی ہمارے جسم کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں ہمیں یہ گوارا ہے، ہمارے مصطفیٰ کے قدموں میں تلوے میں کانٹا بھی چبھے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ایمان کا جذبہ تھا۔ یہ بچوں کو سنائے ابھی تمہیں پہنچی کیا چیز ہے؟ کون سی چیز پہنچی ہے؟ کیا کربلا کے میدان کی داستانیں ہر سال نہیں سنائی جاتی ہیں؟ ہر سال سنائی جاتی ہیں۔ کون ایسا باپ ہے جو اپنے 3 بیٹوں کی لاش میدان میں اٹھا رہا ہو؟ حسین اعظم کا وہ جذبہ معلوم ہے، خیمے کے سامنے جوان بیٹے کی
लाश के ऊपर घोड़े दौड़ रहे हो, बाप के सीने पर क्या गुजर रही होती, जिसके हाथ में 6 महीने का बच्चा हो और जालिम यजीदी तीर चलाकर बच्चे के हलकूम पर निशाना लगा दे और वहीं पर कत्ल कर दे, बाप के ऊपर क्या गुजरती। छोटी बच्चियां पानी के लिए बिलक रही हो और बाप पानी नहीं है, बाप के पास पानी ना हो, बाप के दिल पर क्या गुजरती। ये सारे मंजर करबला के हर साल तुम्हारे सामने सुनाए जाते। क्यों सुनाए जाते? मातम करने के लिए नहीं, चेहरा पीटने के लिए नहीं, बल्कि कौम को ये दर्स देने के लिए ऐसे हालात जब भी आ जाए, यजीदियों की तरह तुम मैदान में जश्न न मनाना, हुसैन आजम को देखना और कदमों को जमाए रखना, कदमों को जमाए रखना। अनकरीब फतह तो तुम्हारी है, फतह तुम्हारी है। क्योंकि हम देख रहे हैं आज पूरी दुनिया घूम करके आना। मेरे अजीज एक बात मैं बता दूं, सच्ची बात, यजीद के पास 22,000 का लश्कर था। उसने करबला के मैदान में अपनी सारी ताकत झोंक दी इमाम हुसैन के बच्चे बच्चे को कत्ल करने के लिए। उसके बाद 3 साल तक तकरीबन हुकूमत किया दिमश्क में। आज जाओ दिमश्क में, जो सीरिया का, जो मुल्क शाम की राजधानी है, कैपिटल सिटी है, जा करके मालूम करो, पूछो दिमश्क में एक दौर था, यजीद बादशाह था, कहां है वो बादशाह का महल? लोग तुम पर हंसेंगे, लोग हंसेंगे। और अगर तुम पूछोगे उसकी कब्र कहां है, ले जा करके तुम्हें एक डंपिंग ग्राउंड है जहां पर पूरा कचरा कूड़ा करकट फेंका जाता है, बताएंगे यहाँ उसकी कब्र थी, गुम हो गई, गुम हो गई। यजीद की कब्र के बारे में लोगों को खबर ही नहीं। ये वक्त के बादशाह का हाल है जिसने ताकत का इस्तेमाल किया था और सोचा था ताकत से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आओ मेरे अजीजों, जिसको दुनिया ने देखा टुकड़े टुकड़े हो गए मैदान में, बच्चे सब फना कत्ल कर दिए गए हैं। आओ अगर जिंदगी अल्लाह ने बाकी रखी है तो करबला के मैदान में भी जाकर देखो, इराक की जियारत करो और करबला जाओ। किसी से पूछो यहाँ एक मैदान था जहाँ आले रसूल का खून बहाया गया था, वो मैदान कहाँ है? यहाँ पर भी लोग तुम पर हंसेंगे, मियाँ अब वो कोई मैदान नहीं, ये चमकता लहलहाता हुआ करबला एक पूरा मुकम्मल शहर आबाद है, एक गुलिस्तान है, एक बोस्तान है। और जाने के बाद तुम महसूस करोगे एक बुलंदो बाला सोने से कलई किया हुआ गुंबद, उस पर सुर्ख रंग का झंडा लहराता हुआ आज भी ये ऐलान करता है, शाह अस्त हुसैन, सुभान अल्लाह, शाह अस्त हुसैन, हक सुभान अल्लाह। आज भी ऐलान करता है। 14 सदियां गुजर गई हो लेकिन वो झंडा आज भी ऐलान कर रहा है, हुकूमत तो हुसैन की ही है, फतह तो हुसैन की ही है। अजीजा ने गिरामी वकार, लोग अपने अपने बादशाहों के पास अपनी हाजतें लेकर के जाते हैं, अपनी जो जरूरियात है उसका मुतालबा करने जाते हैं। लेकिन अजीब बात है, मौला इमाम हुसैन की कब्र पाक पर जाओगे, उनकी कब्र जो जालियों से ढकी गई, उसमें नोट वो पैसे तो लोग अपने नजराने डालते ही रहते हैं, लेकिन चिट्ठियों का भी एक ढेर होता है, बहुत सारी चिट्ठियां। हमने पूछा था ये क्या है, कहा सदियों से एक दस्तूर है, लोग दूर दराज से आते हैं, अपनी हाजतें इसमें लिख करके डाल कर चले जाते हैं, वो कहते हैं जाने तक हमारी हाजत पूरी हो जाती